رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ ہر نبی کو ایک دعا حاصل ہوتی ہے جو قبول کی جاتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی دعا کو آخرت میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کی بدبو سے اس آدمی سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں کہ جب تم اذان سنو تو جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح تم بھی کہو۔ جو شخص اپنی روزی میں کشادگی چاہتا ہو یا عمر کی درازی چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ مومن کو جو تھکاوٹ، بیماری، غم، یہاں تک کہ پریشانی بھی پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی برائی اور گناہ مٹا دیتا ہے۔ روزہ نصف صبر ہے اور وضو نصف ایمان ہے۔ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ بھی مومن نہیں رہتا۔ پھر بھی ان سب آدمیوں کے لیے توبہ کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے۔ جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔ سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز کی چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اپنی نماز کی چوری کیسے کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اس کے رکوع و سجود مکمل نہیں کرتا۔ جو شخص اپنے بھائی کی عزت اس کی غیر موجودگی میں بچائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم سے بچائے گا۔ جو کوئی لوگوں کا مال قرض کے طور پر لے اور اسے ادا کرنے کی نیت نہ رکھتا ہو تو اللہ اسے تباہ کر دے گا۔ قرآن پاک کی ایک سورت جو 30 آیتوں والی ہے، اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور وہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں دیکھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا سورج کی روشنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور سے جھلک رہی ہو۔ دنیا میں اس طرح ہو جاؤ جیسے تم مسافر ہو۔ شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو، اور صبح کے وقت شام کے منتظر نہ رہو۔ اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو اور زندگی کو موت سے پہلے۔ انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے اور اس کے ساتھ 2 چیزیں اس کے اندر بڑھتی جاتی ہیں، مال کی محبت اور عمر کی درازی۔ تم میں سے کوئی شخص جتنی دیر نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے، نماز ہی میں رہتا ہے جب تک بے وضو نہ ہو جائے۔ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس سے معاف فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا، میں تیرا سینہ استغنا و بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا دل مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہ کروں گا۔ مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور نہ ان کے عیبوں کو ڈھونڈتے رہا کرو۔ بلا شبہ جو ان کے عیبوں کے پیچھے پڑا رہے گا، اللہ بھی اس کے عیبوں کے در پہ ہوگا، اور جس کے عیبوں کے در پہ خود اللہ ہوگا تو اسے اس کے گھر کے اندر رسوا کر کے رکھ دے گا۔ ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، جنت سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔ بلا شبہ تمہارے سرموں میں سب سے بہتر سرما عصمت ہے، جو نظر کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بال اگاتا ہے۔ آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جن کی روزی کا ذمہ دار ہے ان سے ان کی روزی روک لے۔ تم میرے پاس قیامت کے دن اس حال میں آؤ گے کہ وضو کی وجہ سے تمہارے ہاتھ، پاؤں اور پیشانیاں روشن ہوں گی۔ یہ میری امت کا نشان خصوصی ہوگا اور دوسری کسی امت کا یہ نشان نہ ہوگا۔ جتنا پانی کا ایک قطرہ کوئی ناخن کسی چیز میں ڈبو کر اٹھاتا ہے،
اتنا ہی جنت سے ظاہر ہو جائے تو اس کی وجہ سے تمام آسمان اور زمین کے کنارے جگمگا اٹھیں۔ روشن رات اور روشن دن یعنی جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن اپنے نبی پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ جب امانت ضائع کی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ جب کام نااہل لوگوں کے حوالے کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ اللہ کے ڈر سے رونے والا جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، اور وہ نعمتیں یہ ہیں: باغ کا ٹھنڈا سایہ، پکی ہوئی عمدہ کھجوریں اور ٹھنڈا پانی۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ سے نہیں۔ مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا شخص روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ میری امت میں عنقریب 30 جھوٹے دعوے دار نکلیں گے۔ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہوگا۔ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور اس کی 10 غلطیاں معاف کر دی جائیں گی، اور اس کے 10 درجات بلند کیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کہے میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ جس شخص نے بھی اپنا نسب کسی ایسی قوم سے ملایا جس سے اس کا کوئی نسبی تعلق نہیں ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے ایک گوشہ لینا چاہا، اگر میں لے لیتا تو اس وقت تک تم اسے کھاتے رہتے جب تک دنیا موجود ہے۔ اللہ حی الکریم ہے، یعنی زندہ، موجود ہے اور شریف ہے۔ اسے اس بات سے شرم آتی ہے کہ جب کوئی آدمی اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دے تو وہ اس کے دونوں ہاتھ خالی، ناکام و نامراد واپس کر دے۔ ایک مومن کو جب بھی کوئی کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ نرم بات بھی صدقہ ہے، اور نماز کے لیے یا مسجد کی طرف اٹھا ہوا قدم بھی صدقہ ہے۔ آدمی پاؤں پر چل کر جائے وہ بھی صدقہ ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق پیدا فرما دے گا جو گناہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک اللہ کی عبادت کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور اسلام کو عام کرو، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ چھوٹی عمر میں وفات پائے جانے والے بچے جنت میں آزادی سے گھومے پھریں گے۔ وہ اپنے والدین کو پلو سے پکڑ کر کھینچتے رہیں گے حتیٰ کہ اللہ ان کے والدین کو ان کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ قیامت کے دن زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ مومن مرد اور مومن عورت کی جان، اولاد اور مال میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں تو ان پر کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کی میں نے کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ جو شخص قرآن شریف پڑھنا شروع کرے اور پورا کیے بغیر ہی مر جائے تو قبر میں ایک فرشتہ اسے قرآن شریف پڑھاتا ہے، چنانچہ وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اسے پورا قرآن حفظ ہوگا۔ جو اللہ سے اپنی ضروریات و حاجات نہیں مانگتا، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات بعد ازاں احسان جتا کر اور دکھ دے کر
اس شخص کی طرح برباد نہ کر لیا کرو جو مال لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ روز قیامت پر۔ جو دوسرے کو نقصان پہنچائے اللہ اسے نقصان پہنچائے گا، اور جو دوسرے کو تکلیف دے اللہ اسے تکلیف دے گا۔ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا مانگی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہی ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ کی طرف سے صرف بدبخت لوگوں کے دلوں سے ہی رحم ختم کر دیا جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی پر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سختی پر عطا نہیں کرتا اور نہ کسی اور چیز پر عطا کرتا ہے۔ اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ دو ہو جائیں، اور اس کا منہ قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا: یا اللہ میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، پاک دامنی اور دل کی مالداری چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔